بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھا لینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کتاب قرآن مجید میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا۔ مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسی طریق سے پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں۔ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درزا ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ بس اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے گئیں تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے برا کام کیا ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں گے۔ بچے نے بولا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و دید بخت نہیں بنایا، اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ جس میں شک کرتے ہیں، خدا کو سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اور وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں قیامت کے دن حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد بیان فرمایا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کا قصہ اس واقعے کے لیے تمہید ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران اور الانبیاء میں بھی ان دونوں انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ حاضر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور دعا زر کی کہ قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور حاضر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا۔ وہ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے، ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔
मट्टी के परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने ये मौजज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मट्टी के चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब किया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबो-गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बग़ैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है, इसको हेज़ भी आता है। और रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते ये चमगादड़ उड़ते रहते, और अगर इनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो गिर कर मर जाते थे। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए परिंद में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, तो चूँकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये महसूस फरमा लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने लोगों को मुखातिब करके फरमाया कि कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह के दीन की तरफ। 12 या 19 हवारियों ने यह कहा कि यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं और हम अल्लाह पर ईमान लाए, और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोशो अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया, और एक शख्स को यहूदियों ने जिसका नाम ततियानूस था आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा, और इस बदली ने आपको आसमान की तरफ उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गईं, तो आपने फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ, और जब ततियानूस बहुत देर मकान से बाहर नहीं निकला, तो यहूदियों ने मकान में घुस कर देखा तो अल्लाह ताला ने ततियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया। यहूदियों ने ततियानूस को हज़रत ईसा समझकर कत्ल कर दिया। इसके बाद जब ततियानूस के घर वालों ने गौर से देखा तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था और बाकी सारा बदन ततियानूस का ही था। इसलिए इनके ख़ानदान ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं तो हमारा आदमी कहाँ है, और अगर ये ततियानूस है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। यही वजह थी कि यहूदियों की हुकूमत ने आपको बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार करके सूली पर लटका देने का फ़ैसला किया। ईसाई कहते हैं कि उन्हें सूली दे दी गई, मगर अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि उनके दुश्मनों को शोबे में डाल दिया गया और आग को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। बेशक अल्लाह ताला रहीम व करीम है, और वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता और इसी तरह उनके साथ रहता है। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।